ابھی تو میں ولی ہے، جب بادشاہ بنوں تو آ جانا۔ ہاں، یہ چغتائی کا تھا، چغتائی نسل میں تھا۔ تو جب وہ مرنے لگے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرا جب تیمور تغلق بنے نا بادشاہ تو اس کو میرا پیغام پہنچانا۔ تو یہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے، اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کہیں یہاں، وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا، تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی، زور سے اذان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ کیا نغمہ ہے، کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لائے تو وہ درویش کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل لینا۔ ہاں 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 بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ایک وزیر کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑا ہوں، تیرے ڈر سے نہیں بتایا۔ 4 وزیر تھے اس کے، ایک مسلمان ہوا پڑا، 3 اور تھے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، تینوں مسلمان ہو گئے، 4 مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے سالار کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں زبان کا بول نہیں سمجھتا، تلوار کا بول سمجھتا ہوں، یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے، مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ایک عقلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتے تو بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنا۔ تو رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں لڑوں گا اس سے۔ کہا بھائی مارا جائے گا، یہ تو جن ہے، ساری زندگی لڑائیوں میں گزری، تو کہاں لڑے گا اس سے؟ کہا نہیں کہ میں لڑوں گا اس سے۔ اگلا دن طے ہو گیا، شہر میں منادی ہو گئی، انہوں نے رات اللہ سے مانگا تیرے کام کو آیا ہوں، مروانا ہے تو مروا دے، کروانا ہے تو کروا لے۔ اگلے دن شہر کٹھا، بادشاہ وہ لوہے کی 2 زریں پہن کے آئے اور دونوں ہاتھ میں تلوار، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب مقابلے میں آئے تو دیکھا خالی، تو اپنی ایک تلوار کہنے لگا یہ لو میری تلوار۔ تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں مکہ مارا، اللہ، اور اس کو مکہ لگا ہلکا سا، 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا بس مجھے ایک ہی مکے سے اسلام سمجھ میں آ گیا، کافی ہے، زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ منگولیا میں اس کی قبر اب بھی موجود ہے، اس کی قبر کے اوپر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار، جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر، جو تبلیغ کرتے تھے۔ اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی، جو 3 دن بغیر کھائے پیے گھوڑے کی پشت پہ دوڑتے چلے جائیں، زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے، اس میں سے خون نکلا وہی پی لیا، یہ ان کا پانی تھا۔ ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ نے انہیں کو مسلمان کر دیا، اور اب تاتارستان میں ایک بھی کافر نہیں، سارے تاتاری آج بھی مسلمان ہیں، روس میں جو رہتا تھا تاتارستان۔ تو ہم تبلیغ کے کام کی گہرائی کو سمجھیں، اللہ نے اس امت کو بڑا عظیم و شان کام دیا ہے۔ آپ اپنے گزار کے تو ہر کوئی چلا ہی جائے گا، کیوں نہ اس طرح گزرے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پرتی بھی ہم احسان کر کے جائیں، تو ہمارے لیے نامہ اعمال کھلا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کے سلسلے چلتے رہیں۔ اس میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہے، باہر کی فضا کو دیکھ۔ تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنی طور پر مسجد میں نماز پڑھنے، لیکن ختم نبوت سے مناسبت ہے تو یہ سوچیں کہ اور کتنے ہیں جن کو مسجد میں لانا ہے۔ اپنی گلی میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، جو نہیں آتے ان کو سلام کرنا۔ اپنی گلی میں آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، میرے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے، تو ان کو کیسے نماز کھلاؤں؟ میری گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ پہلے اور بعد نہیں کہ پہلے گھر والے پھر بعد میں، سب ایک ہی وقت میں اپنے گھر والوں پر بھی ہو، ساتھ والوں پر بھی ہو،
برابر والوں پر بھی ہو، یہی سنت ہے۔ جیسے ہمارا ہے نا ایک غلط بات کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، پہلے کا لفظ نہیں، گھر والوں کو بھی اوروں کو بھی، اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جب تک بنو ہاشم مسلمان نہ ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے، اور بنو ہاشم میں صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے مکی زندگی میں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت عقیل یا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جو معروف آدمی۔ بنو ہاشم آپ کا خاندان، قبیلہ نہیں، خاندان، آپ کے خاندان کے مسلمان چچا میں حمزہ اور عباس 2 آدمی، 2 چچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور آگے ان کی اولادوں میں علی، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اگر یہ ہوتا نا پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، تو پھر آپ ساری زندگی مکے میں رہتے، مدینے نہ جاتے۔ مدینے میں کل 250 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے اور اب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے۔ پھر دوسری بات کیا تھی؟ پھر خاندان ہے، پھر قبیلہ، تو پھر آپ قریش کو محنت پر دعوت دیتے، جب تک قریشی مسلمان نہ ہوتے آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے، یہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتا کس کو اللہ دے دے، لہٰذا سب پہ محنت کرو۔ خدا نہ خواستہ اولاد کے مقدر میں نہیں، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے، اس کو نہ ملے تو اس کو تو مل جائے۔ پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے بیٹے تو آخر تک مسلمان نہیں ہوا، تو کہتے میں کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں، اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو کیا کہتے میری بیوی مسلمان نہیں، پہلے اسے مسلمان کروں پھر اوروں کو کروں، کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ نہیں، ہاں ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ۔ جیسے ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے کی محنت اس کے ذمہ ہے، شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچانے کی محنت اس کے ذمہ ہے، دوائی دے، نسخہ دے، پھر بدلے، پرہیز بتائے، علاج بتائے، آپریشن کرے، لیکن شفا وہ اوپر سے آئے گی۔ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے محلے پر، گھر پر، اولاد پر، پڑوسیوں پر محنت کریں۔ پتہ نہیں کس کو اللہ پہلے ہدایت دے دے۔ تو بلال کی سنو، حضرت بلال کا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر ہوتی تیرے نبی کے ہاتھ میں پہلے بنو ہاشم کو دیتا پھر قریش کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا۔ پہلے بنو ہاشم لیتے، پھر قریش لیتے، پھر مکے والے لیتے، پھر عرب لیتے، پھر پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا۔ میرے مولا تیرا کرم ہے تو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، جیسے چاہ دے دی۔ ویسے کہ آپ نے قتل کا حکم دیا، جہاں ملے قتل کر دو، ہو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ گیا۔ اور عبداللہ بن ابی سرحہ، انہوں نے یہ پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، اور آپ کی شان میں بڑی گستاخی، تو آپ نے اعلان کیا مکے میں جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان کے خالہ زاد بھائی، ان کے پاس آئے، خدا کے پاس میری محنت کرو، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب جو آئے میں کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے تائب ہو کر، آپ اس کی بیعت فرما لیں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر کہا تو آپ نے بیعت فرما لی، لیکن ساتھ ہی کہا تم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کی آنکھ خیانت کرے، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تو تم آ جاتے صفائی کر دیتے، لیکن وہ جو اندر سے تائب ہو گئے تھے تو اللہ نے اس پر وہ کس مقام پہ پھر پہنچے، شمالی افریقہ کے پہلے فاتح وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرحہ، پہلا صحابی جس نے شمالی افریقہ میں قدم رکھا وہ عبداللہ ہے، اور مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف پھیرنے لگے اور ساتھ ہی مر گئے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہدایت ہے، تو اپنے گھر پر بھی محنت کرنی ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم پہ چلوں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری ماں، میرا باپ یا میاں کہ میری بیوی، میرے بچے، پڑوس پر بھی، محلے پر بھی، شہر پر بھی، ملک پر، بیک وقت پر۔ تو روزانہ کی محنت ہے اپنے گھر پر، گھر میں تعلیم کریں، یہ گھر کے لیے محنت ہے، اپنے محلے کا گشت کریں، یہ محلے کی محنت ہے، پڑوس کی محنت،
3 दिन के लिए बाहर जाएं, ये अपने अतराफ पर, अपने शहर पर मेहनत है। चिल्ले के लिए फिरें, ये पूरे मुल्क पर मेहनत है, चिल्ले 4 महीने। साल के लिए बाहर के मुल्कों में जाएं 7 महीने के लिए, ये सारी दुनिया पर मेहनत है। ये निजाम में मेहनत है इस सारी तबलीग की, जितनी भी नकल हरकत है। और ये इस चीज के गिर्द घूम रही है कि हर शख्स को मेहनत करने वाला बनाया जाए, क्योंकि कोई इंजेक्शन नहीं के लगा दिया जाए तो जुनैद बगदादी बन जाए, तो कोई नक्शा नहीं। न किसी वली की औलाद फासिक न होती, किसी नबी की औलाद में कोई काफिर न होता। लूत अलैहिस्सलाम जैसा उलुल आज़म पैगंबर बीवी काफिर। जो नहीं लेगा अल्लाह नहीं देगा, जो लेगा अल्लाह जरूर देगा, उस तक हिदायत पहुंचाएगा अल्लाह ताला। लेकिन तलब हो, अगर तलब नहीं तो कोई नहीं दे सकता। तो हमारे यहाँ हालत है ना, एक नजर पाई तो बेड़ा पार करता है। एक नजर पाने से डॉक्टर तो बनता नहीं, हो जाएगा। एक नजर डाली और डॉक्टर बना दिया, अगर कोई यूं कहे तो ये बात मानी जाएगी। एक नजर डाली और उसे इंजीनियर बना दिया, गोडे जुड़ जाते हैं पढ़ पढ़ के, तब भी डॉक्टर नहीं बनता। तो मुत्तकी बनना कोई इतना आसान काम है कि एक नजर डाली और मुत्तकी बन गया। अल्लाह का महबूब बनना यूं होता है। ये दीन की अजमत के न होने की वजह से ये इधर सलाम फेरा तो सबको आलिम बना दिया, इधर सलाम फेरा तो सबको हाफिज बना दिया। मैं क्या एडा तो कब 3.5 साल हो गए, गोडे नार जुड़ गए, हाली इल्म नहीं हासिल कर सके।